پھر شریعت نے کہا جب تمہاری اب زندگی شروع ہو جائے گی مرد سے کہا حقوق ادا کرو، اور یاد رکھو جو حقوق عورتوں کے ہیں وہ حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھائے. ثابت کر کے میں نے ابھی جمعے بھی بیان کیا تھا، میں نے یہ باتیں کچھ بتائی تھی کہ آج جو ہماری عورتیں پریشان ہیں وہ اس لیے ہیں کہ مرد وہ حقوق نہیں دے رہے، اور جو ہمارے مرد حضرات پریشان وہ اس لیے کہ عورت حقوق نہیں دے رہی. اگر مرد اپنے حقوق دیں گے اور عورتیں اپنے حقوق دیں کوئی پریشانی نہیں. مثلا میں نے کل جمعے کے بعد کچھ باتیں بتائی تھی، میں نے کہا سن لو. ہمارے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے، کل تعداد 11 ہے، اور بیک وقت حضور علیہ السلام کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں. کتنی تھی؟ اور وہ 9 بھی کیسی تھی؟ وہ 9 تھی ایسی کہ حضور علیہ السلام پر جان چھڑکنے کے لیے تیار، حضور علیہ السلام کے اشارے کے منتظر. اور ہر ایک بات دیکھو خدیجہ نے پورا مال خرچ کیا حضرت نبی پاک کے نام پر. حضرت ام حبیبہ کو دیکھو، ان کا باپ حضور سے دشمنی کر رہا ہے لیکن ام حبیبہ حضور کے ساتھ ہے. اس نے اپنے بھائی کو بھی چھوڑا، اپنے گھر کو بھی جو حضور کو اختیار. تو جس بیوی کو بھی دیکھو اس نے تو یہ جان کر حضور سے نکاح کیا ہے کہ مجھے قربانی دینی ہے، اور غربت میں حضور اسلام کے ساتھ آرام نہیں تھا، غربت. اور انہوں نے اختیاری طور پر وہ غربت کو اختیار کیا تھا، ان کو پتا تھا وہاں آرام نہیں ہے، وہاں پریشانی ہے. تو ازواج مطہرات حضور کے ساتھ ہے. لیکن اب میں بار بار کہتا ہوں، مجھے بتاؤ جب حضور اسلام اپنی بیوی کے گھر جاتے تھے تو مجھے بتاؤ بستر اٹھانا اور بستر ڈالنے کی ذمہ داری کس پر تھی؟ کون سی بیوی بستر ڈال کے اٹھاتی تھی؟ شاید آپ کو پتا ہوگا یا نہیں ہوگا، تاریخ اٹھا سیرت اٹھا کے دیکھ لو، حضور اسلام اپنا بستر خود بچھاتے تھے اور اپنا بستر خود اٹھاتے تھے. اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرے گا، یہ سنت زندہ کرے گا، کیا مرد کو کبھی عورت کو کبھی اشکال ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ میں زنان مزائی سے گسان خاندار پتہ میں یس پرسان ہنے کیوں تھی خاندار چھ کسر پجس نکاح کرو. یہ زنج میں فور ونان کس ملازم ستی کرسی کس کیاز تمس اگر میں جان مر گی تو صبح گئے پینشن دے. یہ کیوں کہتی ہے؟ یہ کیوں کہتی ہے؟ شکایت بنا ملازم سے کر، شکایت بنا مسلمانوں سے کر، چاہے سے مزدور ہے کر، شکایت بنا مسلمانوں سے کر، چاہے سے شکایت ہے. کیوں نہیں کہتے؟ اس کو پتا ہے شادی کے بعد شوہر ہمارے ساتھ زیادتی کرتے. جب بھی دیکھو ملازم سے کر، کیس اگر سے میری پینشن دے، اگر سے بس حقوق دیے، حقوق اگر وہ حقوق دیتا تو اس سے پوچھ لے سہیلیاں کل ہم کس سے شادی کریں گے؟ وہ عورت کہے مسلمان سے کرو، نبی کی امت سے کرو، اور اللہ کے بندے سے کرو، دیندار سے کرو. آج تو دیندار بھی زیادتی کر رہا ہے، بے دین تو ہے ہی بے دین، اس لیے عورت پریشان. اب دیکھو اگر آپ حضرات ہم مل کر اس سنت کو زندہ کریں گے، ہم بیوی سے کہیں گے بسترہ ہم ڈالیں گے کیونکہ نبی کا یہ طریقہ ہے، اور بسترہ ہم کیا کریں گے؟ ہم اٹھائیں گے، نبی کا طریقہ ہے. اس عورت کو پتہ چلے گا یہ میرا شریک حیات ہے، میری زندگی کا پارٹنر ہے، میری زندگی کا ہمدرد ہے. لیکن جب ہماری بیوی آ گئی ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا بھی بسترہ ڈالنا، ساس کا بھی ڈالنا، سسر کا بھی ڈالنا، چلو یہاں تو بھی ٹھیک ہے، بھائی کا بھی ڈالنا، دیور کا بھی ہے، مہمانوں کا بھی، سب کو. اور ڈالنا ہی بے وندو کشر بستر وندس چلے کرانا تراون یہ کمر پھڑ رہا. کیا اٹھا رہا؟ یہ کچھ پڑھ رہا ہوں. کبھی آپ نے بیوی سے یہ کہا اتنی ہمدردی کی؟ میرا اسلام یہ کیا ہے؟ پر میرے طبی کا طریقہ یہ ہے. اگر آپ اپنی بیوی سے یہ سلوک کریں گے، میں کہتا ہوں خدا گواہ یہ اپنے باپ کو بھی بھول جائے گی، اپنے بھائی کو بھی بھول جائے گی، سب بھول جائے گی، اور یہ تو آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کی شریک حیات. لیکن اس کو ہمارے سے کوئی پیار نہیں ملے، کوئی ہمدردی نہیں ملے. اب کیا سوچے گی؟ پر میرے ساتھ زیادتی ایسے بھی ہو رہی ہے، ایسے بات نکال دو کوئی دن اگر اچھا وار دوں پکنا ان سے گاڑی کھاکے پوچھن کرے جسے گوٹ پوچھن کرے. آپ یہ کیجئے گا مثلا ہم جا رہے ہیں، کتنے شادی شدہ ہیں اور کتنے غیر شادی شدہ ارادہ کریں گے
ہم یہاں سے جا کر اس سنت کو زندہ کریں. کیا کریں اس منوزائیں ہاتھ اگس ہفتس تراو سے اگس ہفتس تراوے بہ یا تراون چھ سہل تکیاز دت تھس وز بول تلن چھ سخ وہ صاف بستر تراون باسے تلن. آپ بستر بچھا کر ہم اس کو اٹھا کریں گے. آپ دیکھو اگر آج سے آپ بیوی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے خدا گواہ وہ تو آپ کی جان چھڑکے گی. کیا چھڑکے گی؟ اور آپ کو یہ سمجھ کر نہیں کرنا ہے, آپ کو یہ سمجھ کر کرنا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اس کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. اور بیوی کو پتہ نہیں یہ میرا رفیق حیات ہے, یہ میرے شریک سفر ہے, یہ میرا ہمدرد ہے. جب ہم نے اس سنت کو زندہ نہیں کیا ہے اور مسلمان بن رہے ہیں, اس کو پریشان کر رہے ہیں, تو مودی کے پاس جائے گی, یہ تو سرکار کے پاس جائے گی, تو وکیل جج کے پاس جائے گی, اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. میں پھر مثال دیتا ہوں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما, حضور کپڑے پہنتے تھے, حضور اسلام جوتے پہنتے تھے, نالین شریف. سیرتوں کی کتاب میں اٹھاؤ, حضور اسلام کے جوتے پھٹ گئے, نالین ٹوٹ گئی. بتاؤ سیرتوں میں کیا لکھا ہے, کس بیوی نے حضور علیہ السلام کے جوتے کی سلائی کی؟ کس بیوی نے کی؟ سیرتوں میں ہے حضور علیہ السلام کے جوتے کی سلائی حضور اسلام خود کر. بوٹس کو سوچ دیواتی ہے, جوتے کی سلائی کون؟ حضور خود کر رہے, کبھی ثابت نہیں کر سکتے کسی بیوی نے اس کی سلائی کی. حضور کیوں کر رہے؟ اب آپ کیا کہ میں بزی ہوں اور بزی ہوں, ارے ہے ایک بیوی تو ہے, تمہارے بچے ڈھائی ہے, تم کون سے بزی ہو گئے؟ حضور علیہ السلام کی تو 9 بیویاں تھی اور پوری امت کو سنبھالنا تھا, پوری امت کو, ان سے زیادہ بزی کون تھا؟ لیکن حضور علیہ السلام اپنی جوتوں کی سلائی خود کر. آپ کے جوتوں کی سلائی کون کر رہا ہے؟ پالش کون کر رہا ہے؟ دی. اور اگر حضرت کی کبھی پالش نہیں ہوئی, یہ نکل گئی ہے, تو بس گھر کا ماحول ہی خراب. مسلمانات گرن اگر خۄجس اور بوڑس پالش کرت کی لسل زندگی میں لسل بے کرت گھر فون ہے, یہ کچھ بلاج مچھی ہوئی حضرت کیا بوڑس پالش ہے. بھائی یار یہ سنت خدا زندہ کرو, اپنے جوتے کی پالش کرو. اچھا ٹھیک ہے, اپنی جوتے کی, تیری جوتے کی پالش کر رہے تیری بیوی, ارے تو بھی تو سوچ, چلو میں بھی کبھی اس کے جوتے کی پالش کروں. اگر آپ ایک ہی دن کریں گے, 2 ہی دن کریں گے, دیکھو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, کیا آپ کا دیکھیں پیار میں کیسا اضافہ ہوگا, محبت میں کیسا اضافہ. لیکن نہیں, اس کی ذمہ داری آپ نے سمجھی, اس پر تو لازم اور فرض سمجھا. ہاں اس کے لیے سعادت ہے, میں تو کہہ رہا ہوں وہ خدمت کرے شوہر کی, وہ سعادت ہے. لیکن یہ تو کوئی خادم مخدوم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو شریک حیات کا مسئلہ ہے, یہ تو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ کا مسئلہ ہے, قرآن کا مسئلہ ہے. آپ بھی اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں. کپڑے دھونے کا مسئلہ ہے, آپ کپڑے دھو رہے ہیں. اب دیکھو میرے نبی پاس کپڑے, ان کی سلائی کون کرتا تھا؟ کبھی نہیں دکھا سکتے کسی بیوی نے سلائی کی ہے, کون کرتا تھا؟ ہمارے یہاں کپڑے دھونے کا مسئلہ, اور ہمارے یہاں تو پریشانی اتنا, وندا مچ بنیان سے چھالی, جاکٹ چھالی, گرم پالو سے چھالی. یہ عورت نازک ہاتھوں سے ان کو دھو رہی ہے, نچوڑ رہی ہے. اور ہمارا وہ جو ہے ہسبینڈ صاحب تشریف ہے بیڈ پر, دیکھ رہا ٹی وی, دیکھ رہا کیا. اگر کبھی یہ کھڑا ہو جاتا ہے, دیکھ رہا اس کو وہ کپڑا دھو رہی ہے, موٹے موٹے کپڑے دھو رہی ہے, وہ نچوڑ رہی ہے. اگر یہ تھوڑ تھے بلا پاک کر مدد آخمس ہیلپ, وہ چیرنس پوشی. دیکھو اس کو پتہ یہ میرا شریک حیات ہے, دیکھو کیا محبت ہو جائے. لیکن نہ, ہم تماشا دیکھ رہے ہیں, ایسے کھڑے رہیں گے, دیکھیں گے یہ کیسے کر رہی ہے, میرے کپڑے ٹھیک ٹھاک ہیں. میں اللہ کے مان دے, جب وہ شریک حیات ہے اس کو تو تصور تو دے دو یہ میری شریک حیات ہے. کبھی آپ نے تصور نہیں دیا, اور یہ ہم نہیں کریں اس لیے کہ آپ ریاکاری کریں, آپ یہ جان کر اس سے ہمدردی کریں, یہ جان کر کریں کہ میرے نبی کی سنت ہے, یہ میرے نبی پاسم کا طریقہ ہے, میں اپنے نبی کے طریقوں کیا کروں گا, زندہ کروں گا. کبھی نہیں ہم نے سوچا. نتیجہ ہے کہ عورت جو ہے روز بروز پیچھے ہوتی جائے. ہاں ایک جگہ تو ہم سوچتے ہیں جب ہماری بیٹی کسی گھر میں چلی جائے, وہ وہاں رہے بادشاہ, اور دوسرے کی لڑکی بہو بن کر ہمارے تو رہی ماتا تو غلام. جب ہم نے دو رنگا سلوک کیا, ہمارے گھروں میں بگاڑ پیدا ہے. آپ بیوی کے ساتھ یہ سلوک کریں کہ اس کے بستر ڈالنے اٹھانے میں اس کی مدد کریں, کپڑے دھونے میں اس کی معاونت کریں.
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آیا حضور بکریاں رکھا کرتے تھے اور بکریوں کا دودھ نکالنا ہوتا تھا. بتاؤ تاریخوں میں سیرتوں میں کیا لکھا ہے؟ کیا ازواج مطہرات دودھ نکالتی تھی یا حضور خود نکالتے تھے؟ حضور تو خود جاتے تھے دودھ نکالنے کے لیے. بھائی اتنا پیغمبر ہے اور اتنے دنیا میں اتنے مشاغل ہیں، پوری امت کو دین پہنچانا ہے. مہمان الگ آ رہے ہیں، دعوت کے کام الگ ہو رہے ہیں، دشمنوں سے الگ نمٹ رہے ہیں، دوسرے کام الگ ہو رہے ہیں، گھر کے تقاضے بھی ہیں، مسجد کے امام بھی ہیں حضور اسلام اور خطیب بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، سب کچھ ہے. حضور اسلام خود ہی کام کرے. آج جو ہمارے دین کے کام بکھرے ہوئے ہیں وہ حضور اسلام خود کرتے تھے سب کام. لیکن اس کے بعد بھی حضور اسلام کو دودھ نکالنے کی ضرورت پڑتی تھی. کون نکالتا تھا؟ خود نکالتا. کوئی شرم کی بات نہیں. اور ہمارے یہاں تو خیر اب سسٹم ہی ختم ہو گیا. آج اگر مرد سے پوچھیں گے ایک بکری رکھو، کہا کہ کون دودھ نکالے گا، کون اس کی پرورش کر، خود پرورش کرنے کے لیے تیار. سب سے مسئلہ یہ ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس پر آپ عمل کیجئے گا. ہم عورتوں کو دکھائیں گے آپ مملوک نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، ماتحت نہیں ہیں، ہم تو برابر کے شریک ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اس قرآن کی آیت پر جب عمل کریں گے گھروں میں نزاع، گھروں میں اختلاف، گھروں میں پھاڑ اور گھروں میں پریشانی کھڑی کریں گے کہ ہم